بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جنات ہمارے جسم میں کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ جنات ہمارے جسم میں کس حصے سے داخل ہوتے ہیں؟ بزرگوں سے سنا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے جنات نے اپنا بسیرا بنا رکھا تھا۔ ان کی آبادی انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آج بھی ہر اس جگہ جہاں انسان نہیں ہے وہاں جنات رہتے ہیں۔ جب کسی گھر کو 40 دن تک انسان خالی چھوڑ دے تو جنات وہاں بس جاتے ہیں۔ اگر پھر انسان اس گھر میں جا کر بسیں تو وہ جنات اسے ستاتے ہیں، جس کے سبب وہاں انسانوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنات ان لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے بزرگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جو گھر 40 دنوں سے زیادہ خالی پڑا ہے اس میں بسنے سے پہلے 40 دن وہاں شام میں چراغ جلائیں۔ ایسا کرنے سے جنات کو اطلاع مل جاتی ہے کہ اب یہاں انسان آنے والے ہیں، لہٰذا وہ اپنے لیے دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بھی کنبے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں، مگر روشنی سے گھبراتے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں۔ جس جگہ ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے جنات اس جگہ پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ وہ ان کے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح موج اور کھیل کود کرتے ہیں۔ جب ہم اچانک وہاں چلے جائیں تو ہمارے جانے سے انہیں اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور آرام میں خلل پڑتا ہے تو وہ ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جنات صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ دوسرے سیاروں پر بھی بستے ہیں۔ وہ اس زمین کی تشکیل سے پہلے دوسرے سیاروں پر آباد رہ کر ہم سے کافی ترقی یافتہ ہو چکے ہیں۔ سائنس میں بھی ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ وہ اڑن تشتریوں کے ذریعے ساری کائنات کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اکثر راتوں میں ہماری زمین پر بھی تحقیقی کام سے آتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تنہا انسان انہیں کہیں مل جاتا ہے تو اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بزرگ لوگ ہدایت کرتے ہیں کہ کبھی اکیلے گھروں کی چھتوں پر نہ سویا کریں۔ اکثر لوگوں کو وہ یہاں سے اپنے سیاروں پر لے جا کر ان سے ان کی زمین کے متعلق پوچھ گچھ کرتے ہیں، پھر لا کر زمین پر چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر جب وہ انسان زمین پر ہوتے ہیں اس دنیا کے سائنسدانوں نے بھی ان کے متعلق تحقیق کا کام شروع کر رکھا ہے، مگر وہ ہم سے بہت چالاک مخلوق ہے، اپنا راز نہیں بتاتی، بہت طاقتور ہے، لہٰذا ان سے دوری میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ویسے اللہ بڑی حکمت والا ہے اور ہم پر اس کی بڑی مہربانی ہے، وہ انہیں ہمیں بے وجہ تنگ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہم اگر اپنی عقل اور ہمت سے کام لیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر کریں۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن شریف عطا کیا ہے، اسے پڑھ کر سمجھیں تو سارے عالم پر حکومت کرنے کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم نے اسے سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، ہمیں اتنی طاقتوں کا مالک بنا دے گا کہ جنات تو کیا، شیاطین اور ان سے بھی خطرناک مخلوق ہم سے خوفزدہ ہوگی، ہمارا بال تک بیکا نہیں کر سکے گی۔ دوستو، جناتوں میں بھی اچھے جنات اور برے جنات ہوتے ہیں۔ اچھے جنات انسانوں سے دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں، وہ اکثر ہماری عبادت گاہوں میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ راتوں میں کہیں بھی راستوں میں ایسے نہ سویا کریں کہ دوسری مخلوق کے آنے جانے میں رکاوٹ بنو، ورنہ وہ غصہ ہو کر کچھ بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اسے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی، ناپسندیدگی، اچھائی یا برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہروں کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ درپیش ہوتا ہے، چونکہ جن انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔
مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی انڈیل دیتے ہیں یا کسی درخت پر یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور اس کی ٹو میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں، اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں۔ زیادہ تر نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی، اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ جنات کے توڑ کے لیے جو صورت موجود ہے وہ ہے سورہ ناس اور معوذتین۔ صورتیں ایسی ہیں جن کی روزانہ تلاوت کرنے سے جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا توڑ نہ بنایا ہو؟ بے شک اللہ پاک نے اس کا توڑ بنایا ہے، اور وہ ہے معوذتین صورتیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق کی روزانہ تلاوت کرنے والے انسان کے جسم میں کبھی بھی جنات داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا معوذتین صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے بھی اس کام میں اللہ پاک خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ Başka cinler varsa bedenine can bulamağa